السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 9 محرم ہے، پرسوں 10 محرم ہے جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اگلے دن 11 محرم ہے۔ تو روزے رکھنے کے سلسلے میں لوگ مسئلہ پوچھنا شروع کر چکے ہیں کہ 10 محرم کو صرف ایک روزہ رکھنا ہے یا کتنے روزے رکھنے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ ہی کلیئر کر دیا جائے۔ تو اچھے طریقے سے آپ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے نمبر 1 جو طریقہ ہے، یعنی بیسٹ فرسٹ پوزیشن، ثواب میں فرسٹ پوزیشن، وہ ہے کہ آپ کل یعنی 9 محرم یعنی کل منگل کو روزہ رکھ لیں، اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھ لیں، اور 11 محرم کو روزہ رکھ لیں۔ تو یہ 3 روزے آپ رکھ لیں، یہ بیسٹ ہے، آپ ثواب میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر چکے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 محرم کو روزہ رکھیں، اور 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لیں یا پھر 11 کو ملا لیں۔ یہ ہے سیکنڈ پوزیشن ثواب میں۔ اور تھرڈ پوزیشن ثواب میں کہ آپ اگر صرف 10 محرم کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں اور بائی چانس آپ 10 محرم کے ساتھ 9 نہیں ملا سکے، 11 نہیں ملا سکے، تو بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صرف ایک روزہ رکھنا یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگری ہو گئی ثواب کی، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کریں تینوں رکھ لیں، کیونکہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحابی رسول، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے نا، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور محرم کے مہینے میں بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ سنت ہے، حضور رکھا کرتے تھے، اور حضور کے صحابہ رکھا کرتے تھے، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، اولیاء کرام، بڑے بڑے اللہ والے، سب یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ بڑے بڑے خود 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو سوچئے کہ 10 محرم کا روزہ کتنا اہم ہوگا، کتنا اہم ہوگا۔ تو رمضان کے بعد جس روزے کی یعنی نفلی روزوں میں جس روزے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے نا، وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ہے۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی اور یہ حکم بھی دیا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے، ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے پتہ کروایا کہ بھئی یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے شر سے نجات دلائی تھی اور فرعون کو غرق فرمایا تھا۔ تو اس خوشی میں ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہم پیروی کریں۔ تو حضور نے 10 محرم کو روزہ رکھا، اور اہل کتاب کی مخالفت کے لیے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگلے سال 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 کو بھی ملایا جائے یا 11 کو بھی ملایا جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو 9 تاریخ کا روزہ 9-10 کا رکھ لو، 10-11 کا رکھ لو۔ باقی اب یہودی اور عیسائی روزہ رکھتے نہیں ہیں جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں، تو اب وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو صرف 10 محرم کا روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے، نہ یہ مکروہ ہے۔ ہاں بیسٹ وہی ہے، فرسٹ پوزیشن 9-10-11، سیکنڈ پوزیشن 9-10 یا 10-11، اور تھرڈ پوزیشن صرف 10۔ باقی پورے محرم کے مہینے میں آپ جتنے چاہو اتنے روزے رکھ سکتے ہو۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ رات کو آپ نیت کر کے سو جاؤ، یا سحری میں اٹھو تب نیت کر لو کہ اللہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں تیرے لیے، بس ہو گیا۔ اچھا کسی کے اوپر قضا روزے ہیں تو پہلے قضا رکھو، یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں۔ نفلی روزے اور مسنون روزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ رکھو گے تو ثواب ہے، نہ رکھو گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو قضا روزے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ رکھنے ہی پڑیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنے کا سب سے بڑا ثواب تو یہی ہے کہ وہ سنت ہے، حضور نے اس روزے کو رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم کے مہینے میں روزے رکھے، خاص طور پہ 10 محرم کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلے آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔
اور آپ کے من میں کیا ڈاؤٹ چل رہا ہے, کیا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کامنٹ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.